الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے. پھر جب وہ اس کو یعنی قیامت کے عذاب کو پاس آتا ہوا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے. اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. چنانچہ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ ملک کی تفسیر چل رہی ہے. سورہ ملک میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے پہلے مخاطب تو مکہ کے کافر تھے اور عام وطن پوری انسانیت ہے، سب کو یہ بتلایا ہے کہ میں ایک تنہا اللہ ہوں جو عبادت کے لائق ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اپنی توحید کو سمجھایا ہے اور اللہ اپنی توحید کو سمجھاتے ہیں اپنی صفات کے ذریعے، اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ جن مورتیوں کو یا جن انسانوں کو تم نے معبود بنا کر رکھا ہے ان کو میرے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لو. میں نے جو کام کائنات میں کیے ہیں ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. سب سے بڑی چیز جس کو اللہ ریفرنس میں بندوں کے پیش کرتا ہے وہ ہے اللہ کی صفت خلق، پیدا کرنے کی طاقت. یہ ایسی ہے کہ اس میں جو ہے دنیا کا کوئی معبود اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ خلق کہتے ہیں بغیر نمونے کے بنانے. کوئی نمونہ نہیں، کوئی مٹیریل نہیں، کچھ بھی نہیں، اور پھر بناؤ. اور پھر بنانا بھی ایسا ہے کہ پہلی ہی مرتبہ میں جو گول جو مقصد تیار آپ نے طے کر رکھا ہے بالکل ویسا ہی بنے، اس سے رتی برابر یوں بھی نہ ہو اور یوں بھی نہ ہو. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ بناتا ہے. تو اللہ نے اس میں آسمان کا ریفرنس دیا، زمین کا ریفرنس دیا، رزق کا دیا، طاقت کا دیا، اور یہ بتایا کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں. ارونی ماذا خلق الذین من دونی، میرے سوا جن کو تم معبود کہتے ہو بتاؤ انہوں نے کیا کیا. یہ بہرحال لیکن کافروں کی عادت تھی، باتوں کو سن کر حضور کا مذاق اڑاتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ چلو چھوڑو، تم جو عذاب کا وعدہ کرتے ہو وعدہ لا کر دکھائے. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر جواب دیا کہ آپ صرف اتنا کہہ دیجئے میرا کام صرف بات پہنچانے کا ہے. میرا کام کیا ہے؟ بات پہنچانا. میں کہہ دوں کہ یہ عذاب آئے گا، اب کب آئے گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن آ کر رہے گا. اتنا ہے
کہ اس کا آنا پکا ہے، اور وہ آئے گا تو آنن فانن آئے گا، پہلے سے کوئی اطلاع وغیرہ نہیں ہوگی۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او اقرب، پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے دیر نہیں لگے گی اور اللہ کا عذاب آ جائے گا، قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے عورت نے آٹا گھومنے کے لیے ہاتھ کہاں ڈال رکھا ہوگا، پھٹے میں ڈال رکھا ہوگا، اور قیامت آنی شروع ہو جائے گی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، تو وہ بھیانک واقعات ہمیں دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق، بدترین مخلوق پر قیامت واقع ہوگی۔ اللہ آگے یہ فرما رہے ہیں جو آیت میں نے ابھی پڑھی کہ چلو جو چیز تم مانگ رہے ہو یعنی اللہ کا عذاب، تو وہ تو آئے گا، جب بھی آئے گا، لیکن اس کے حالات ابھی ہم تمہیں سنا دیتے ہیں کہ تمہارا کیا بننے والا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ایٹیز کے ساتھ، سماج کی چودراہٹ کے ساتھ اور پرسکون ہو کر تم عذاب مانگ رہے ہو نا، لیکن جب وہ قیامت آنی شروع ہوگی نا اور اللہ کے سامنے پیشی شروع ہوگی تو تم اتنے آرام میں رہنے والے نہیں ہو، بلکہ کیا ہوگا، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، اس دن تو ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی، خوف اور دہشت چھائی ہوگی۔ اسی کو یہاں پر کہا کہ جب وہ قیامت کو قریب آتا ہوا دیکھ لیں گے، جہنم دیکھ لیں گے، اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، یعنی مطلب یہ کہ گھبرا جائیں گے، اب کیا ہوگا ہمارا، اب کوئی بچانے والا نہیں۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، پھر اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ عذاب ہے جس کا تم مذاق بھی کرتے تھے اور اس بات کا یقین رکھ کر کے آنے والا نہیں ہے، بار بار ہمارے نبیوں سے کہتے رہتے تھے لاؤ، کہاں ہے لاؤ، تو اللہ کہہ رہی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ایک بات سمجھ کہ علماء کرام کا کام، انبیاء کے بعد کام کس کا ہے؟ علماء کا ہے۔ علماء کرام کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی کہ نبی کا وارث بنایا، علم عطا کیا، ان کا کام بتلا دینا ہے۔ کیا کر دینا ہے؟ بتلا دینا ہے۔ پھر ہوگا کیسے، وہ کہیں گے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے جو ہے اخلاق میں بگاڑ آئے گا، پوری تفصیل کہ بھائی یہ کیوں حرام ہے، یہ ان کا کام نہیں، وہ قانون ساز نہیں، قانون بنانے والے نہیں ہے۔ وکیل سے ہم جا کر یہ بحث نہیں کر سکتے قانون ایسا کیوں ہے، وہ کہے گا جاؤ پارلیمنٹ سے پوچھو جا کر کیوں ہے، اس کا کام ہے قانون بتا دینا۔ علماء کا بھی کام ہے کیا ہے، قانون بتا دینا، شریعت میں یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے، مانے تو بھی خیر، نہ مانے تو کوئی بات نہیں، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو انبیاء کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، بتا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح اللہ کا حکم ہے، کرنا پڑے گا، جو مانے گا اسی کے لیے خیر ہے، جو نہیں مانے گا ان کے لیے خیر نہیں۔ اور ہمارے پاس تو نبی نہیں، ہم نے تو پچھلوں کے واقعات دیکھ لی، قوم ہمود، قوم عاد، قوم سمود، آج تک ان کی بستیاں ہیں، اجڑ چکی ہے۔ مکہ والوں کی تذکرے کہاں باقی رہ گئے، سب ختم ہو گئے، حالانکہ وہ مکہ والے اتنے پاور میں تھے کہ جب مکہ میں حضور نے دعوت شروع کی تو وہاں کے سردار حضور سے دھمکی دیتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھو پورا مکہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور ہم چاہیں تو پوری مکہ کی وادیوں کو تمہارے خلاف ہمارے نوجوانوں سے، گھوڑے سواروں سے بھر دیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے آج ان کے تذکرے بھی کیا کر دی، ختم کر دی۔ تو یاد کرتا ہے تو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو اتنی آرٹسٹ سے مزے میں مانگ رہے ہو، جب آ جائے گی تو یہ مزے باقی رہنے والے نہیں۔ اب آگے اللہ کچھ جواب دے رہے ہیں، وہ جواب یہ ہے کہ کافر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے تھے کہ یہ پاگل بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پریشان بھی تھے، روک نہیں پا رہے تھے حضور کی دعوت کو۔ تو ایسا کسی کی مارکیٹ اوپر آ رہی ہوتی ہے نا، تو ہلکا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ ایسی جملے بازیاں کرتے تھے کہ شاعر نتربص به ریب المنون، وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا ابھی چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بہت سارے شاعر آ کر گئے، یہ بھی ایک شاعر ہے، ان کا بھی معاملہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ مریں گے کھپیں گے اور ان کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی، ایسا کہتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی کہتے تھے انکاد لیضلنا لولا ان صبرنا علیہ، جی، کہ اگر ہم اپنے معبودوں کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھے نہ رہے نا تو اس کی آدمی کی دعوت اتنی پاورفل ہے کہ ہم کو کیا کر دیتا، گمراہ کر دیتا۔ نعوذ باللہ، حضور کی دعوت کو یہ کہہ رہے تھے کافر لوگ کہ یہ کیا کر دیتا، ہم کو گمراہ کر دیتا۔ تو دو آپشن تھے، ایک تو یہ کہ حضور کے برباد ہونے کی تمنا کرتے تھے کہ مر جائے، اور دوسرا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ تم غلطی پر ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ کہتے
اللہ تعالیٰ دونوں کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ کہو کہ دو آپشن رکھو کہ چلو مان لو کہ تمہارے کہنے کے مطابق اللہ ہم کو کیا کر دے، ہلاک کر دے، مجھے بھی اور میرے صحابہ کو بھی، چلو مان لیے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرما دے اور ہم پر کوئی دنیا میں مصیبت نہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دونوں آپشن میں تمہارا فائدہ کیا ہے؟ تمہاری بات تو طے ہے کہ تم مرو گے تو سیدھے عذاب میں جاؤ گے، تو تمہیں تمہاری فکر کرنی چاہیے، ہماری فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ ان کو سوچنے کا اسکوپ دے رہا ہے کہ سوچو ذرا کہ اگر ہم پر مصیبتیں آ گئی، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے معبود ناراض ہو گئے اور ہماری مورتیاں جو ہے تم پر عذاب بھیج دے گی، تو حضور کی جانب سے ان سے بات کہی جا رہی ہے کہ آپ یہ کہو کہ چلو آ گئی مصیبت تو کیا بگڑ جائے گا، دنیا ہی تو لٹ جائے گی، لیکن آخرت ہماری سیف ہے، اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ تم تو مرتے ہی سیدھے کہاں جاؤ گے؟ عذاب علیم میں جاؤ۔ اس لیے یاد رکھیں، موت بڑی سے بڑی مصیبت کا بھی پیش خیمہ ہے، یعنی پہلی منزل ہے، اور بڑی سے بڑی نعمت اور راحت کا بھی پیش خیمہ پہلی منزل۔ دنیا کے سب مزے اور سب مصیبتیں موت پر ختم ہو جائیں گی، اصل مصیبت اور اصل راحت موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس لیے حل ادنا سے ادنا ایمان والا ہو، کیسا ہے؟ رائے کے دانے کے برابر ایمان رکھنے والا بھی ہو تو موت اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، اس لیے کہ اس کا انجام جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت۔ اور کافر کتنے بھی مزے میں ہوں، مرتے ہی اس کو نہ یاد آ جائے۔ اس لیے دنیا میں جب بھی کافر پاور میں رہیں جیسے آج کل ہیں، اور وہ جتنے بھی جملے بازی کریں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، ہمارے پاس تو اللہ ہے، ہمارے پاس آخرت ہے۔ ایمان کا عقیدہ ہر مصیبت کو آسان کر دیتا ہے، ہر مصیبت کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو مان لو کہ ہم پر کوئی دنیا میں مصیبت ٹوٹ بھی گئی تو کچھ ہمارا زیادہ لٹ جانے والا نہیں ہے، ایمان کی وجہ سے ہماری آخرت کیا ہے؟ سیف ہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، لیکن تم سوچ لو کہ تم کو اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے کہ آپ کہیے قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہ اللہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہماری آخرات سیف ہو گئی۔ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا کی مصیبتیں بھی کیا ہو گئی؟ ہلکی ہو گئی، اب ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہے گی۔ اس لیے جس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، پہاڑوں جیسی مصیبتیں اس کو ہلا نہیں۔ غزہ میں دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے ہم کیا ہو گیا؟ دنیا کی کوئی قوم اتنی بڑی آزمائش کے مقابلے میں اپنے عقیدے کو بچا نہیں سکتی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، صرف اسلام میں اللہ نے یہ جان رکھی ہے کہ اس کو ماننے والا اس پر جان دے سکتا ہے، کسی اور مذہب میں یہ طاقت ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ کسی اور مذہب کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی کا پاور نہیں ہے جو ان کو مصیبت پر جما سکے۔ اسلام میں بات ہے کہ آدمی جم جاتا ہے اور اللہ جما دیتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ اسی لیے جب کبھی سخت ترین حالات اسلام پر آتے ہیں، اسی وقت جو ہے لوگ ہدایت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ اسٹڈی کیجئے، ہزاروں لوگ ایمان لا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں رکھا کیا ہے، کہ یہ لوگ اتنا سب خسارہ، اتنا نقصان برداشت کر کے بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے عقیدے کو بچا رہے ہیں، تو بات کیا ہے؟ تو لوگ اس کو اسٹڈی کر کے حق پر آ رہے ہیں۔ آپ افغانستان کی تاریخ پڑھیے، کتنے لوگ ایمان لائے، دشمن کی فوجوں میں سے اور دشمن کے جرنلسٹ ایمان لائے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہے اس دین میں، اس لیے ایمان لائے۔ صلح حدیبیہ کا جو فائدہ ہوا نا، وہ یہی ہوا کہ اتنی مصیبت برداشت کر کے لوگ کیسے جمے ہوئے ہیں، قریب سے دیکھا، اسلام کو جانا، ایمان لے۔ تو یہ پاور اللہ نے رکھا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، سب باتیں چھوڑو، ہم نے کس پر؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا، اور ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ دنیا کی کوئی مصیبت آ بھی گئی، ہم اللہ کے بھروسے پر اس کو کیا کر لیں گے؟ برداشت کر لیں گے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے۔ وہ میں نے کہا تھا ایک مرتبہ ایک ہاسپٹل میں 2 ایک ساتھ انتقال ہو گئے، ایک غیر مسلموں کا تھا اور ایک مسلمانوں کا۔ ایک طرف ماتم ہے اور ایک طرف خاموشی۔ کسی نے کہا کہ ایسا کیوں ہے، اتنا ڈفرینٹ کیوں ہے؟ ان کا بھی تو اپنا رشتہ دار مرا ہے، ان کا بھی اپنا رشتہ دار مرا ہے۔ تو اس نے مسلمانوں سے پوچھا تم اتنی شانتی سے کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کو منظور تھا، ہو گیا، ہم تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے چاہے بغیر موت آ نہیں سکتی، اور اس کے جانے کے بعد کوئی روک نہیں سکتا ہے، اب ہو گیا، ہم تقدیر پر راضی۔ اس نے کہا یہ بات ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہر مصیبت کو کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر۔ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا۔ اب آگے اللہ جواب دیتے ہیں
کہ تم جو کہتے ہو نا کہ ہمارے نبی تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، مرتے ہی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ گمراہی پر کون تھا۔ عقل کی بیس کیا ہے کہ بڑے سے بڑا نفع آدمی کے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، وہی آدمی عقل مند کہلاتا ہے۔ اور بڑے نفع کے لیے اگر چھوٹا نقصان کرنا پڑے تو کر لو، یہی آدمی عقل مند کہلائے گا۔ 1,00,000 کا نقصان ہو رہا ہے، 1,000 کا نقصان برداشت کر لیا اور 1,00,000 کو سیو کر لیا تو آدمی کہے گا عقل مند۔ لیکن 1,000 کو بچانے کے لیے 1,00,000 کا نقصان کرنے والے کو دنیا عقل مند نہیں کہتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ابھی دنیا بچانے کے لیے کیا کر رہے ہو، ایمان چھوڑ رہے ہو، مرتے ہی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ عقل مند کون تھا، کہ میرے حضور اور میرے صحابہ اور ان کے راستے پر چلنے والے لوگ عقل مند تھے یا تم عقل مند تھے۔ یہ چیز ہے۔ تو دنیا چھوٹی سی ہے، بہت معمولی ہے اور غیر یقینی ہے، یقینی نہیں۔ آج کا مالدار کل مالدار رہے گا، یقینی۔ آج کا صحت مند کل صحت مند رہے گا، یقینی نہیں۔ آج کا غریب کل بھی غریب رہے گا، یقینی نہیں۔ ہزاروں اتل پتل ہوتی رہتی ہے، لیکن آخرت یقینی۔ آخرت میں جوانی ایسی ملے گی جس کے پاس کوئی بڑھاپا، صحت ایسی جس کے بعد کوئی بیماری، عزت ایسی جس کے بعد کوئی ذلت نہیں، زندگی ایسی جس کے بعد کوئی موت نہیں، نعمت ایسی جو کبھی چھیننے والی نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا جب اللہ یہ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا پروانہ ہوگا کہ اب تم سے جنت کبھی بھی چھینی نہیں جائے گی۔ یہاں ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں اپنی نعمت کو اور اپنی سہولیات کو بچانے کی، آخرت میں ایسا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تمہیں پتہ لگ جائے گا عن قریب کہ گمراہی میں کون تھا، بیکورڈ میں کون پڑا ہوا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی یہ ہے، ہم لوگ جو ہے بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، ہمارا مسلمان ہونا ضروری ہے، ہمارا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے۔ اس بات کو جمع کر رکھیں، ہمارا کیا ہونا ضروری ہے؟ مسلمان ہونا ضروری ہے، ہمارا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارا زندہ رہنا بھی ضروری نہیں ہے جتنا ہمارا مسلمان رہنا ہے۔ لہذا ہم زندہ رہیں گے مسلمان بن کر رہیں گے، اور اس کے اوپر بات آ جائے گی تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ میں الل ٹپ نہیں کہہ رہا ہوں، حضور نے کہا لو قتلت او حرقت او صلبت لا تشرک باللہ، کہ اگر تمہیں قتل کر دے کوئی، جلا دے، پھانسی پر چڑھا دے، تم ایمان کا سودا مت۔ معلوم ہوا کہ ہمارا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارا مسلمان رہنا ضروری، اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی اس کے اوپر ٹکی ہوئی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی تھوڑی سی دنیا کے لیے، کسی عہدے کے لیے، اپنے بزنس کا سیٹ اپ بچانے کے لیے اگر کوئی آدمی شریعت سے ہٹتا ہے، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے عقل مندی والا کام کیا یا بے وقوفی۔ مرتے ہی پتہ لگ جائے گا۔ اور کسی نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا صرف اس لیے کہ اسلام باقی رہے، میری اولاد اور نسلیں کیا رہے، ایمان پر باقی رہے۔ کوئی اچھا ایجوکیشن نہیں دلا پایا اس لیے کہ اسکول کا ماحول ایسا سیف نہیں تھا، میری لڑکی اگر گئی تو اس کی عزت داؤں پر لگ جائے گی، ارتداد پہ چلی جائے گی۔ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ بہت پڑھا لکھا اور کچھ پیسے کما لیے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اپنی بچی کا ایمان بچا لیا، یہ عقل مندی ہے۔ چاہے چٹنی روٹی کھائے، چاہے چٹنی روٹی کھائے، چاہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ دنیا چاہے یہ کہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، بیکورڈ ہے، اور یہ لوگ نقصان میں ہیں، ان کو کچھ عقل نہیں ہے، ان کے پاس کچھ پلاننگ نہیں ہے لائف کی، کوئی مسئلہ نہیں۔ مرتے ہی پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنا اسمارٹ تھا۔ یہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ میں بہت سوچتا رہا کہ اوپر بات اللہ کے عذاب کی چل رہی تھی، پانی کی بات کیسے آ گئی؟ پھر 4-5 تفسیریں دیکھی، میں نے کہا بات کیسے آ گئی پانی کی؟ بہت اچھی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ آیتوں کا جوڑ ہوتا ہے نا آپس میں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا پانی زمین کے نیچے چلا جائے تو کون لا کر دے گا؟ اوپر اس کا تعلق کیا ہے؟ اوپر اصل میں اللہ نے یہ پوچھا تھا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اللہ کا دردناک عذاب آخرت میں آئے گا تو کون بچائے گا؟ یہ ایک سوال تھا۔ اب کافروں کی جانب سے سیدھا جواب کیا آتا ہے؟ ہمارے معبود بچائیں گے۔ کون بچائیں گے؟ ہمارے معبود۔ اللہ کہہ رہے ہیں چلو ایک دیکھ لو، ایک نیچر کا حصہ اور روز کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ زمین سے پانی نکلا کرتا ہے، انسان بھی نکلتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنی طاقت استعمال کر کے اس کو نیچے لے جاؤ تو کیا تمہارے معبود لا سکتے ہیں؟
ہرگز نہیں لا سکتے. لاؤ کون سی مورتی کو ٹیڑھا کر کے تم پانی نکال سکتے ہو؟ نہیں نکال سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک فطری کام ہے اور روز کا کام ہے اس میں تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے اتنے بڑے عذاب کو کیسے روک پائیں گے؟ لہٰذا گمراہی سے نکلو اور خام خیالی سے نکل کر اللہ کا دامن پکڑو. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. اللہ نے سورہ مزمل میں پوچھا ہے فکیف تتقون یوما ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، کہ اگر تم کفر اور مورتی پوجا والے راستے پر چلو گے تو بتاؤ اس دن سے کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا. بچوں کو بوڑھا بنا دینے کا مطلب یہ وہ اتنا ہائی پاور ٹینشن والا ہوگا کہ بچہ بھی کیا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے. تاریخ میں سے واقع ہوئے. ایک انسان نے قیامت حشر کا میدان خواب میں دیکھا، نوجوان آدمی، صبح بال سفید ہو گئے اس لیے کہ اس پر دہشت اتنی تاری ہوئی خواب کے عالم میں اس کے بال سفید ہو گئے. اس لیے قرضوں ورزوں سے بھی منع کرتی ہے شریعت. آدمی ٹینشن وینشن میں آ جاتا ہے، صحت متاثر ہو جاتی ہے. تو بڑا خطرناک دن ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ پانی کے سوتے اللہ زمین میں نیچے کھینچ لے تو کسی انسان کے بس کی نہیں ہے پانی نکال. آج کی اتنی ساری مشینری کے باوجود ہمارے گجرات کے بہت سے علاقے، راجستھان کے ایسے علاقے پانی کے قطروں کے لیے ترس جاتے ہیں، نہیں آتا ہے پانی. اللہ کی مرضی، جو رب یہاں پانی بھیج سکتا ہے وہاں بھی بھیج سکتا ہے، لیکن اس کی مرضی ہے کہ نہیں بھیجنا ہے تو کوئی لاکار نہیں دے سکتا. یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، اس میں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ آخری آیت ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آخر میں آدمی کو اللہ رب العالمین بولنا چاہیے، مستحب ہے. اس لیے میں نے 2 مرتبہ جب بھی تلاوت کی تو اللہ رب العالمین کہا. یہ ہماری صورت الحمدللہ مکمل ہوئی. اس صورت کی فضیلت پھر 2 منٹ میں دہرا دیتا ہوں کہ یہ وہ صورت ہے کہ اس کا پڑھنے والا جو ہوگا وہ اس کی ضرور سفارش کرے. رات کو سوتے وقت جو آدمی عشاء کے بعد مغرب کے بعد اس کو پڑھ لے تو یہ صورت جو ہے عذاب نہیں ہونے دیتی اپنے پڑھنے والے کو. قبر میں آدمی کو عذاب سے بچانے والی صورت ہے. اور قبر کی منزل ایسی ہے جو یہاں بچ گئے وہ اوپر تک بچتا جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ اوپر تک پھنستا جائے گا. اس لیے بہت بڑی چیز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواہش بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے سینے میں چھوٹی سی صورت ہے، 30 آیتیں کم سے کم یاد ہو اس کو، تاکہ وہ پڑھا کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھا کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی آخرت میں ایسا ہوگا کہ اس پر جہنم واجب ہو چکی، جہنم تک پہنچایا گیا اس کو، یہ اللہ سے جو ہے بار بار ضد کر کر کے کہ جو ہے یہ مجھے پڑھتا تھا اس کو نکال لیجیے. آخر تک ایسی ضد کرے گی کہ آخر میں اللہ اپنی رحمت سے اس کو کہاں نکال دیں گے؟ جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچا دیں گے. اس لیے اس کو اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. گھر میں بھی ماحول بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.